کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیوں کو خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شرق سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہارے جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ دھڑکن تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکنے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ جس چیز کو ہم سے دور کر دیا جاتا ہے وہ در حقیقت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، مگر ہم اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے تکلیف میں رہتے ہیں، مگر وقت آنے پر قدرت ہر شخص ہر چیز کی حقیقت دکھا دیتی ہے، اور تب اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں توڑ دینے میں اس کی کتنی بڑی حکمت تھی۔ سو جو چلا جائے اس کا معاملہ رب پر چھوڑ دو، جو مل رہا ہے اس پر مطمئن ہو جاؤ۔ جب تم اس سے مطمئن ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں وہ چیز بھی لوٹا دے گا جس کو تم سے دور کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزما جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ کبھی کسی کی تکلیف کی وجہ نہ بننا کہ وہ اللہ کے حضور تڑپتا ہوا جائے اور اللہ سے رحم کی بھیک مانگ رہا ہو۔ کبھی بھی کسی کو اتنی تکلیف نہ پہنچانا کہ وہ جانماز پر بیٹھ کر اپنے بے قابو آنسوؤں اس کے سامنے لا کر رکھ دے اور اللہ سے سکون کی دعا کرے۔ کبھی کسی کے دکھ اور غم کی وجہ نہ بننا۔ اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے سخت چوٹ کھائی ہو۔ اپنی نیت اور اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا، دوسروں کے لیے اپنے دل میں سے نفرت کو باہر نکال پھینکو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی کچھ غلط نہ کرے، کسی کے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے دماغ میں بھی کوئی غلط بات مت آنے دینا، کیونکہ جہاں اللہ رحم کرنے والا ہے وہاں سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا، نہ ہی کسی کو اکیلا چھوڑتا ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اسی لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اسی لیے کہ تم اب تک یہ نہیں جان سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔
اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں ہی چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتے ہیں، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی ہو عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو۔ کیسا یقین؟ کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا؟ یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخیں پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے، اللہ تمہاری روٹی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے۔ وہ تمہارا دل بدل رہا ہے اور تمہیں اس چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ شاید تم اس درد سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن آگے جینے کے لیے اپنے رب کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرنا پڑے گا۔ وہ تمہیں ایک خوبصورت زندگی کی اڑان دکھائے گا۔ کیسے زندگی اس حقیقت کے پار لے جائے گا۔ وہ تمہارا درد اور تمہارے سکون میں ایسے بدل جائے گا کہ تمہاری آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ تم بس صبر کرو، ہمت رکھو، اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین رکھو، پختہ یقین کہ ہاں نہیں رہنا یہ وقت، سب بدل جانا ہے، میری سوچیں بھی اور میری زندگی بھی۔ مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، ہاں لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں دے گا، وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا۔ اگر نہ بھی ملا تب بھی یقین رکھنا، اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا۔ آج یہ جو تکلیف تمہیں آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائے تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا، وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دی جو تم کھو بیٹھے تھے، وہ چہرے کی رونق اور مسکراہٹ جو سچوں میں تڑپتے تڑپتے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ تکلیف کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، یا تو تمہیں تمہاری خوشی لوٹا دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے، لیکن تکلیف میں نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھو وہ قبول پہلے کرتا ہے اور دعا کی توفیق بعد میں دیتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ وہ وقت اور حالات بالکل بدل دیتا ہے، وہ سکون اور خوشیاں پہلے سے زیادہ دگنی کر کر واپس لوٹا دیتا ہے، زندگی کی رونقیں پھر سے بحال کر دیتا ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو اسی طرح صبر کا پھل دیتا ہے۔